बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सरकार नातिक शाह, फाउंडर एंड ऑनर ऑफ अदब वाले मीडिया प्रोडक्शंस। आप लोगों की काफ़ी कमेंट्स में देख रहा था, काफ़ी आप लोगों की फरमाइशें आ रही थी कि कैमरे के सामने आके कुछ बोलें या लाइव कोई सेशन करें। तो ये लाइव सेशन तो खैर नहीं है, बट कैमरे के सामने आप लोगों के कहने पे मैं आ गया हूँ। तो आप देख लें, एक आम सा चेहरा, एक आम सा इंसान, एक आम सी शख्सियत। तो जर्नी के हवाले से कुछ बताता चलूँ कि आज से करीबन 2-2.5 साल पहले मैंने ये सोचा था। इसी तरह दोस्तों अहबाब के दरमियान शायरी के बातचीत होती रहती थी, तो सोचा कि जो लिटरेचर का ट्रेंड है यंग जनरेशन के दरमियान में काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है, नौजवानों का इंटरेस्ट काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है। और मैं पर्सनली ये समझता था कि ये शोरा के साथ, अदीबों के साथ ज़्यादती है कि उनकी खूबसूरत बातें, इल्मी बातें आइंदा आने वाली नस्ल तक पहुँच नहीं पा रही। तो इस ख्वाब के साथ और इस नज़रिए के साथ आगाज़ किया कि एक दिन शायद मैं कुछ किरदार अदा कर सकूं, कुछ अपना हिस्सा इस काम के अंदर दे सकूं कि लिटरेचर की बेहतरी हो सके। बस इसी सोच के साथ, इसी नज़रिए के साथ आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने आगाज़ किया। ख्वाब तो यही था कि एक दिन ऐसा भी आए कि मेरी आवाज़ कई मुल्कों में सुनी जाए, कई लोग मुझे जाने या मुझे ना भी जाने तो एटलीस्ट अदब से मोहब्बत रखें, कुछ का कोई ना कोई बंदा मेरी वजह से शायद शुरू करे। इसी ख्वाब के साथ आगाज़ किया। उम्मीद ये नहीं थी कि इस कदर जल्दी ये बात बढ़ जाएगी, इस हद तक बात दूर चली जाएगी। अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो चले मेरा अपना ही मुल्क है, वहाँ के लोगों की तो बहुत मोहब्बत है और उन पर तो एक किस्म का फ़र्ज़ था कि वो मुझसे मोहब्बत करें। मगर इंडिया से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं स्पेशली उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बीइंग इन अ डिफरेंट कंट्री जहाँ की उर्दू ज़ुबान नहीं है, जहाँ का उर्दू सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, वहाँ के लोगों का इस हद तक शायरी से मोहब्बत रखना और यहाँ से आना, ये मेरे लिए पर्सनली बहुत खुशी की बात थी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और सिल्वर बटन आप इस बैकग्राउंड पर देख सकते हैं, ये भी आप लोगों ही की मोहब्बत की वजह से है। बस कुछ वजूहात की बिना पर मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर सका, पहले आप लोगों के सामने नहीं आ सका, मगर आज मैं आपके लिए स्पेशली इस वीडियो के अंदर उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि ये वीडियो आप लाजमी एंड तक देखिए, क्योंकि अव्वल तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं फिर तो आप लाजमी देखिए, क्योंकि आप ही के क्वेश्चन आंसर्स में कुछ आंसर करने की ट्राई करूँगा। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं भी हैं तब भी आप देखें, थोड़ी देर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके लिए भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें मैं करूँगा। 1-2 अनाउंसमेंट्स भी हैं आइंदा आने वाली प्रोडक्शंस के हवाले से, वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं, तो वो भी आप सुनें। तो क्वेश्चन आंसर सेशन का पहले आगाज़ करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन आपके आंसर कर देते हैं, तो फिर आगे इंशाल्लाह सिलसिला शुरू हो जाएगा। आगे 2 अनाउंसमेंट्स भी फिर कर देंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है पोइट्री कॉर्नर बाय टीएस कलेक्शंस की तरफ से। आप पूछ रहे हैं कि आप कितने टाइम से यूट्यूब पे हैं, इज़ दिस द ओनली इनकम ऑफ योर लाइफ, और कितना टाइम लगा आपको ग्रो करने में। ग्रो करने की जहाँ तक बात है उसका तो मैं शायद स्टार्ट में आंसर दे चुका हूँ, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा है, मगर इसमें मैंने इतनी रेगुलर प्रोडक्शन नहीं की, मैंने इतनी रेगुलर वीडियोस नहीं डाली। मे भी शायद मैं रेगुलर डालता तो थोड़ा सा जल्दी भी ग्रो कर सकता था, मगर यह है कि इस काम के साथ जो मैं अभी तक कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे 2 से 2.5 साल लगे हैं इस स्टेज पर आने में जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ। और यूट्यूब से कितने टाइम से हूँ ये भी आंसर हो गया। और इनकम ऑफ योर लाइफ, मैं असल में दिस इज़ नॉट द ओनली इनकम ऑफ माई लाइफ, बट आप ये कह सकते हैं कि मेजर इनकम ऑफ माई लाइफ। बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट, तो स्टडीज़ भी साथ साथ चल रही हैं। इंटरनेट पर काम मैं काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट का, एसईओ का, डिजिटल मार्केटिंग का। तो दिस इज़ नॉट द ओनली इनकम ऑफ योर लाइफ। थैंक यू फॉर आस्किंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लेट मी चेक, थोड़ा सा लोड करने में टाइम लगेगा। अच्छा इंडियन, ये मुझे लग रहे हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया है, तो अगर मैं आपका नाम थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर लूँ तो माइंड नहीं कीजिएगा। प्रथा चक्रवर्ती मेरा ख्याल है पूछ रही है कि सर हैड बीन अ रेगुलर लिसनर ऑफ योर चैनल, आई एम जस्ट क्यूरियस हाउ योर रियल लाइफ लुक्स लाइक, आई मीन आर यू अ लवर ऑफ पोएट्री टू और आर यू आर रियलिस्ट। ऑलराइट, आगे मैं समझ जाऊँ आपका सवाल। रियल लाइफ जो मेरी है वो आम लोगों ही की तरह है, आम इंसानों ही की तरह है, उन्हीं की तरह मेरी आदत हैं। शायरी से जो मेरा ताल्लुक़ है वो तकरीबन मैंने जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 2nd ईयर के एंड से। एक वालदा ने मुझे वसी शाह साहब की किताब दी थी, आंखें भीग जाती हैं उसका नाम था, मुझे याद है। और वहीं से बस शायरी का सफ़र आगाज़ हुआ और फिर बात पढ़ते पढ़ते शायरी से आगे निकल कर अफसानों की तरफ चली गई, फिर फ़लसफ़े की तरफ चली गई। एक तवील फ़हरिस्त है, बात चलती गई, बात बढ़ती गई।
اور ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ناٹ اے ریئلسٹ. ادب کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں سی ایس ایس کے ایگزامز ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی ایسے کے اندر ایک ٹاپک آیا تھا کہ لٹریچر از دا لونلی ورلڈ آف آئیڈیلسٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی لٹریچر سے شغف رکھتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو, ہندی لٹریچر ہو, انگلش ہو, اردو ہو, جو بھی ہو, وہ کہیں نہ کہیں آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں خواب دیکھتے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کو سوسائٹی کی باتیں نہیں ہضم ہو رہی ہوتی. تو شاعری کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شاعری سے تعلق رکھتے ہیں تو آئیڈیلزم آپ پہ قدرتی طور پر آ جاتا ہے. اینڈ پریتھا, آپ کا میں کامنٹس اکثر پڑھتے رہتا ہوں, آپ ریگولر ویور ہیں, تو تھینک یو سو مچ. اچھا, نیکسٹ کوشچن بھی کسی انڈین ہی کا ہے, سنتانو داس. آئی ہوپ میں نے آپ کا نام صحیح پروناؤنس کیا, اگر نہیں کیا تو آئی ایم سوری فار دیٹ. آپ پوچھ رہے ہیں کہ سر ہاؤ ڈو یو کیری آؤٹ یور ایڈیٹنگ ٹاسک, وٹ از یور میسج فار پیپل لائک می ہو اسپائر ٹو اسٹارٹ اے چینل. آلرائٹ سنتانو, یہ کوشچن میں آپ کا اینڈ پہ ویڈیو کے کروں گا, جس میں ایڈیٹنگ کے حوالے سے کوشچن آنسر کروں گا. یہ کوشچن آپ کا میں نے پڑھ لیا ہے, میں اس میں کرتا ہوں. آلرائٹ, کشف ہمدانی پوچھ رہے ہیں سر وڈ یو لائک ٹو ریسائٹ مرزا غالب اینڈ جان ایلیاز پوئٹری, اسپیشلی ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم بائی جان ایلیا. تو کشف, اگر آپ چینل کی میری باقی ویڈیوز دیکھیں تو میرے یہاں تو یاد پڑا ہے, میں نے 2 جان ایلیا کی غزلیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں. جان ایلیا پرسنلی میرے بہت پسندیدہ شاعروں میں سے ایک ہیں. جو آپ نے مصرع لکھا ہے, ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم, اس کو میں وقتی کمپلیٹ کر دیتا ہوں. ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم, ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں. وقتی اسی پہ گزارا کرتے, بٹ میں نے آپ کی فرمائش سن لی ہے, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آگے چل کے جان ایلیا کی میں فریکوینٹلی اپلوڈ کروں. اچھا, نیان سویہ پوچھ رہے ہیں کہ آئی ایم اے ہیوج فونڈ آف پوئٹری دو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ مینی اردو ورڈز دیر آر مینی لائک. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اردو کی ٹرانسلیشنس ایڈ کی جائیں. بالکل آپ کی ٹھیک ڈیمانڈ ہے, یہ کافی انڈینس کہتے ہیں کہ اردو کی ٹرانسلیشن ایڈ کی جائے. تو نیان آئی ول ڈیفینیٹلی ٹرائی, بلکہ نہیں ٹرائی نہیں, میں انشاءاللہ لازمی اب یہ اپلوڈ کروں گا. 1-2 ویڈیوز جو میری ریسنٹ آئی ہیں ان کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا کچھ مشکل اردو لفظوں کے میننگ ایڈ کیے تھے. تو انشاءاللہ جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہیں اس کے اندر میں لازمی میک شور کروں گا کہ یہ چیز ایڈ ہو جائے. آلرائٹ, عامر حسین کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے بھی مرشد پر شاعری لکھی ہے, کیا آپ اسے پڑھو گے؟ عامر جی ضرور پڑھیں گے, اگر آپ کی شاعری وزن اس کا ٹھیک ہے, زمین اس کی ٹھیک ہے تو لازمی پڑھیں گے. آپ ہمیں بیل کریں, آپ کی شاعری اگر بالکل اصولوں کے اکارڈنگ ہے تو کیوں نہیں پڑھیں گے. بلکہ یہاں سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے کئی لوگ یہ میسج کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے لکھا ہے تو آپ پڑھتے ہیں. زیادہ تر کو میں انٹرٹین کرنے کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کیوں نہیں کرواتا. وہ وجہ یہ ہے کہ شاعری کا وزن ایٹ لیسٹ, تخیل تو چلیں سب کے اچھے ہوتے ہیں, وزن جب تک برابر نہ ہو تو نہ اس کو شعر کی صحیح طرح ادائیگی ہو پاتی ہے, نہ ہی پڑھنے کا مزہ آتا ہے. تو جو لوگ نئے لکھ رہے ہیں, بالخصوص جو نوجوان شاعری لکھ رہے ہیں, ان کو میں یہ کہوں گا کہ ایک مرحلہ ہوتا ہے پڑھنے کا. اگر آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پڑھنا سکپ کر دیتے ہیں تو نہ آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کے بات میں اثر ہوتا ہے. جان ایلیا بھی جس طرح کہتے ہیں کہ جن کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں, تو میک شور کہ جب آپ لکھ رہے ہوں تو آپ اس قابل اپنے آپ کو کر لیں پہلے کہ آپ کی بات میں وزن ہو, آپ کے انداز میں وزن ہو. اور جب یہ 2 وزن ہوں گے تو پھر آپ کی بات اثر بھی رکھے گی اور پھر آپ کی بات خود پڑھی جائے گی, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مگر انشاءاللہ آپ مجھے بھیجیے گا, میں پڑھوں گا. اچھا, کنزا قریشی کہہ رہی ہیں گریٹ ورک, کیپ اٹ اپ, پلیز بیک گراؤنڈ میوزک کا والیوم تھوڑا اور ہلکا رکھا کریں. ٹھیک ہے کنزا, آپ کی بات میں نے سن لی, بیک گراؤنڈ میوزک کی میں کوشش کروں گا. اور بہت شکریہ آپ کے کمپلیمنٹس کے لیے. آلرائٹ, افضال میاں کہہ رہے ہیں شاعری کا مقصد کیا ہے آپ کے حساب سے؟ افضال بھائی, اس سوال کا اگر میں جواب کرنے لگ جاؤں تو میرا خیال ہے مجھے 15-20 ویڈیوز بنانی پڑ جائیں گی, تو پھر کبھی صحیح. البتہ ہاں, 2 مصرے بھی میرے ذہن میں آ گئے کہ شاعری جھوٹ سے عشق فسانہ ہی صحیح, زندہ رہنے کا ایک حسین بہانہ ہی صحیح. تو وقتی افضال بھائی یہی بات ہے, زندہ رہنے کا ایک حسین بہانہ ہی صحیح. اچھا ماشاءاللہ جی, بہت آپ لوگوں نے کوشش کی ہے, تھینک یو سو مچ. سب کا تو میں نہیں سمجھتا میں اس وقت آنسر کر پاؤں گا. میں کوشش کروں گا کہ اب میں ریپیٹڈلی ویڈیوز بناؤں اور آپ لوگوں کے جو فریکوینٹلی آسک کوسچنس ہیں جو میرے ذہن میں رہ جاتے ہیں وہ میں 2-3 اب کور کر لیتا ہوں. امید ہے آپ لوگوں کے آنسرز آ جائیں گے اس کے اندر. یوٹیوب کے حوالے سے اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم پوئٹری پڑھتے ہیں, چینل اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم گرو کیسے کریں؟ دیکھیں,
چاہے وہ یوٹیوب چینل ہو یا آپ کی زندگی ہو، کامیابی کے لیے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کنسسٹنسی، یعنی کہ اس کو آپ اردو میں اگر کہیں تو مستقل مزاجی۔ آپ جو بھی کام کریں اس میں اگر آج آپ سوچتے ہیں میں انجینئر بنوں گا، صبح آپ اٹھ کے سوچتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا، یا آپ جاتے ہیں 2 لیکچرز لیتے ہیں کہتے ہیں مشکل ہے چلو پھر میں کچھ اور کروں گا، تو اگر آپ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی میں کوئی بھی کام کریں گے تو کامیابی ہونا بہت مشکل ہے۔ انگلش میں جو محاورہ ہے کہ اے رولنگ اسٹون گیدرز نو میس، یہی بات ہے، اسٹک ٹو ون فیلڈ۔ اور میں نے کئی چینلز دیکھے ہیں جو کہ صرف یوٹیوب پہ اس وجہ سے کامیاب ہیں کیونکہ وہ کنسسٹنٹ ہیں۔ تو اگر آپ بھی کنسسٹنٹلی ایفرٹ کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ بینگ اے مسلم، اگر آپ مسلمان سن رہے ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، قرآن کے اندر بھی ہے کہ محنت کا آپ کو زیادہ لازماً نتیجہ ملے گا۔ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ آیت نہیں بتا رہا۔ تو محنت آپ کرتے رہیں، آج نہیں تو کل صبح ہوگی۔ جس طرح فیض صاحب کہتے ہیں کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، تو امید رکھیں سحر ہوگی، محنت آپ کرتے رہیں۔ 2-4 چیزیں یوٹیوب کے لیے پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ لوگ بالکل نیو ہیں یوٹیوب کے حوالے سے تو یوٹیوب کی SEO ہوتی ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ نیو چینلز کو یہ چیز لازمی سیکھنی چاہیے، بالخصوص اگر آپ پوئٹری کے نش پہ کام کریں اور آپ سیلیبریٹی نہیں ہیں، جیسے میں بھی ایک سیلیبریٹی نہیں تھا، ابھی بھی خیر میں سیلیبریٹی تو نہیں ہوں، بٹ اسٹل اب تو تھوڑی سی ریکگنیشن ہے آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے۔ تو اگر آپ نیا چینل سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز بہت لازمی ہے کہ آپ SEO سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ SEO کی اب میں ڈیٹیلز بعد میں بتاؤں گا۔ اور بس ایڈیٹنگ کے حوالے سے اگر بات چلو، پروموشنز اگر آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو میل ہے ہماری ادب والے promotions@gmail.com، وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کریں، میری ٹیم پرسنلی آپ کو رسپونڈ کرے گی۔ میں خود بھی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ سب کے میلز دیکھتا رہوں۔ اور ایڈیٹنگ کے حوالے سے آپ پوچھتے ہیں سافٹ ویئرس کون سے یوز کرتے رہتے ہیں، تو 3 سے 4 سافٹ ویئرز ہیں، فلمورا 9، پکسل لوپ ہے، اور باقی پرسنل کریٹیوٹی ہے۔ پرسنل کریٹیوٹی ہو تو سافٹ ویئر کوئی بھی ہو آپ ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے ایڈیٹنگ کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری پوری ٹیم ہے جو کہ ایڈیٹنگ کرتی ہے، تو بہت ہی ریزنیبل پیکیج ہے، وہ بھی آپ ادب والے پروموشن سے ہم سے کانٹیکٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ HD ورژن کے ساتھ بہترین ایڈیٹڈ اکارڈنگ ٹو یور ڈیمانڈس ہم آپ کو ویڈیو ایڈٹس کر کے دیں گے۔ اس کے ساتھ پروموشنس کے حوالے سے جہاں تک بات ہے وہ بھی ہم نے بالکل ریزنیبل پیکیج رکھا ہوا ہے، اس میں بھی آپ کانٹیکٹ کر لیں۔ اور آخری جو میں بات کر رہا تھا، جس کا میں شروع سے کر رہا تھا کہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہوں گی، جو گلہ آ رہا تھا میرے سے بہت زیادہ، اور آپ کا گلہ بالکل جائز ہے، اور میں مائی اپولوجیز فار یو، یہ میری طرف سے غلطی بھی ہے کہ میں ریگولرلی کانٹینٹ اپلوڈ نہیں کر رہا تھا۔ تو آج سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں پرسنلی دن کی 2 ویڈیوز شاعری کی لازمی اپلوڈ کروں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور ایڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بہت اچھے عزیز، میرے بہت اچھے جاننے والے محمد بن مجاہد میڈیا سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اب آپ کو ادب والے کے چینل پر نظر آئیں گے، آپ کے لیے ریگولرلی کانٹینٹ پروڈیوس کریں گے۔ ڈفرینٹ کانٹینٹ ہوگا، ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ہوگا، آپ کو پسند آئے گا، پسند نہ آئے تو کامنٹس میں رائے سے آگاہ کیجیے گا، ہم بہتری کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور جس طرح آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور یہاں تک پہنچایا، میں امید رکھتا ہوں کہ میرے دوست کو بھی اسی طرح آپ آگے لے کے چلیں گے۔ تو انشاءاللہ جب آگے ویڈیوز آئیں گی اس میں آپ محمد بن مجاہد بھی دیکھیں گے، ایک نیا شو کا سٹارٹ ہوگا، اور میں بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ لٹریری پرسنالٹیز کے انٹرویوز بھی ہوتے رہیں، اور آپ لوگوں کی جو فرمائشیں وہ بھی پوری ہوتی رہیں۔ تو آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اگرچہ انداز بیاں کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ادب والے کی جانب سے ادب والوں